الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم صدق الله العظيم. انتہائی معزز ناظرین، ہمارا درس قرآن الحمدللہ باقاعدگی سے چل رہا ہے، جس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272، جو کہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے، لمبی آیت ہے، اس آیت کا کچھ حصہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مضمون بیان کیے ہیں، اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کی تشریح کی طرف ہم جائیں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، کسی وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تم میں سے کاتب، لکھنے والا، ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو اللہ نے تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے۔ فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور لکھوائے وہ آدمی جس پر حق ہے، جس نے قرض دینا ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس سے کمی نہ کرے، کچھ کم نہ کرے لکھوانے میں۔ فإن کان الذی علیہ الحق، پس اگر وہ آدمی جس پر حق ہے، جس نے دینا ہے، سفیہن، بیوقوف ہے، بے عقل ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا ولی انصاف سے لکھوائے۔ یہاں تک جو ہے نا ہم نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے 3 قوانین بیان کیے ہیں۔ ایک قانون دستاویز کی تیاری، دستاویز یعنی کوئی معاملہ ہو، اس کو لکھنا ہے، اس کو کیسے لکھا جائے گا، اور دوسرا گواہ کا تقرر، آگے اگلا مضمون گواہ کا تقرر ہے کہ گواہ کیسے مقرر کیا جائے گا، اور تیسرا رہن کی تفصیل ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی رہن رکھ دی جائے تو اس کے کیا حالات ہیں، کیسے رکھنا ہے، اس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ پیچھے ہم نے سود کے متعلق احکام پڑھی۔ سود اکبر الکبائر میں سے ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا لینے والا، اس کو لکھنے والا، اس کا معاملہ کرنے والا، یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، یہ سبھی ایک ہی ضمن میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کی سختی سے مذمت بیان فرمائی، اور اس سے پیچھے صدقات کے احکام تھے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے طویل آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے یہ 3 معاملے بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلا معاملہ فرمایا کہ اگر تم کوئی معاملہ کسی سے کرو ادھار کا، بدین، دین کا لفظ، قرض کا لفظ، یہ تقریباً ہم معنی ہی ہیں، لیکن قرض عموماً ایسی رقم کو بولا جاتا ہے جو نقد دی جائے اور نقد وصول کی جائے، اور دین کا لفظ وہ قرض رقم پر بھی بولا جاتا ہے، اور کوئی چیز، کوئی جنس ہو، اس پر بھی دین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، کیونکہ قرآن حکیم، شریعت مطہرہ، یہ امن پھیلانے کی ضامن ہے، اس میں امن ہی امن ہے، تو ہر اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا آپس میں نزاع ہو، جھگڑا ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم معاملہ کرتے ہو ادھار کا، قرض کا معاملہ کرتے ہو، تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ یہ لکھنے کا حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔
آج کل تو لکھائی پڑھائی عام ہے، ہر بچہ تقریباً ہر بندہ پڑھا لکھا ہوا ہے، لیکن پہلے زمانے میں اگر لکھائی پڑھائی کے معاملات کی طرف غور کیا جائے تو اس وقت ان کا رواج بالکل نہیں تھا۔ اس لیے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ لکھ لیا کرو، تاکہ اس سے تمہارا معاملہ جب تمہیں یاد آئے، لکھا ہوا تمہارے سائن ہوئے تمہارے جو ہے نا اس پہ اوپر دستخط ہوئے ہوں اور وہ معاملہ موجود ہو، تو اس وقت تمہیں جو ہے نا کوئی پریشانی کا نہ ہو، تمہارا آپس میں امن قائم رہے، تمہیں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے فرمایا کہ لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ غیر مسلموں نے قرآنی اصول اپنا لیے، آج وہ دیانت دار کہلا رہے ہیں، لیکن مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اگر خود لکھ لیتا ہے خود لکھ لے، اگر لکھتا نہیں ہے پھر کاتب سے لکھوا لے۔ تو کاتب کو ہدایت دی جو لکھنے والا ہے کہ تو نے لکھنا ہے انصاف کے ساتھ، صحیح طور پر جو معاملہ ہے اس کو لکھنا ہے، عدل کا ترازو جو ہے نا، عدل کا ترازو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، عدل کو قائم کرتے ہوئے تو نے یہ معاملہ لکھنا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو ہنر دیا ہے، فن دیا ہے، تو اس لیے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ بخوشی اس معاملے کو لکھے، اگرچہ اس کے لکھنے میں اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ حدیث پاک میں سے آتا ہے کہ ان من الصدقۃ ان تعین صانعا، صدقہ میں سے یہ بات ہے کہ تو کسی کاریگر کی مدد کر یا کسی آدمی کی معاونت کر، یہ صدقہ میں سے، اگرچہ اس کو لکھنے پر اجر بھی مل رہا ہے، اس کے باوجود اس کو اجرت لینا بھی، مناسب اجرت لینا بھی جائز ہے، غیر مناسب نہیں، مناسب اجرت بھی دے سکتا ہے۔ تو کاتب جو ہے جس کو لکھنے کی صلاحیت ہے وہ معاملہ لکھ دے۔ لوگ کہتے ہیں نا میاں مجھے لکھنا نہیں آتا، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، تو اس میں لکھنے میں اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھنا تو ہے۔ اب دو آدمی کا معاملہ ہے، ایک آدمی ادھار دے رہا ہے دوسرا ادھار لے رہا ہے، اب لکھوائے کون؟ قرآن حکیم نے یہ فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ لکھوائے وہ آدمی جس پر حق ہے، جس نے حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے، وہ قرض اس نے واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس مقروض ہے، مقروض لکھوائے۔ دوسری صورت یہ ہے بیع سلم کی، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اتنا پیسے دے دو اور میں 1 مہینے بعد تجھے گندم حوالے کروں گا، 1 مہینے بعد تجھے گندم دوں گا، چنے دوں گا، 1 مہینے بعد تجھے دال دوں گا، 1 مہینے بعد تجھے جو ہے نا گوشت دوں گا، کسی چیز کا بھی معاملہ ادھار کر لیتا ہے اور رقم پہلے لے لیتا ہے۔ اب جو چیز اس نے واپس کرنی ہے، مبیع کہہ لو بیع سلم کی صورت میں، تو وہ جو آدمی جس نے حق ادا کرنا ہے، چاہے نقد رقم واپس کرنی ہے یا اس نے رقم واپس نہیں کرنی لیکن اس نے وہ کوئی جنس دینی ہے یا کوئی اور چیز اس نے جو ہے نا وہ واپس کرنی ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی جس نے ادا کرنا ہے وہ لکھوا لے، وہ اپنا کہ میں نے فلاں تاریخ کو یہ چیز اس کے حوالے کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کا بھی تعین ہونا چاہیے، تعین اس اعتبار سے کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو، مثلا وہ کہے کہ میں نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دینا ہے، یا کہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو میں حوالے کروں گا، یا کہے کہ 1 رمضان کو حوالے کروں گا، یا پھر آج کل جنوری فروری انگریزی مہینے چل رہے ہیں، کہے کہ میں نے جو ہے نا وہ چیز آپ سے آج ادھار لی ہے، آج 1 جون ہے، میں آپ کو 1 ستمبر کو ادا کر دوں گا، تو تاریخ کا تعین ہونا چاہیے، مبہم چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا یوں کہے کہ جب گندم تیار ہو جائے گی میں اس وقت دوں گا، جب چاول کی فصل تیار ہوگی اس وقت دوں گا، یہ تاریخ کا تعین نہیں ہے، کیونکہ اس میں بعض فصلیں جلدی تیار ہو جاتی ہیں، بعض جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس میں تعین نہیں ہے۔ ہاں کوئی تعین کر کے وہ جو ہے نا تاریخ لکھوا دے۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھوائے وہ آدمی جس پر حق ہے، جس نے دینا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی بیشی نہ کرے، اللہ سے ڈرے، کیونکہ جو معاملہ لکھوا رہا ہے وہ صاف صاف لکھوائے، یہاں بھی لکھا جا رہا ہے اور ادھر کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرے اور کسی چیز میں کمی بیشی نہ کرے۔ تو لکھوانے کے بارے میں ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ایک آدمی اس نے کسی سے 1000 دینار ادھار لیا، اب جب وہ دینار لے رہا ہے اس نے کہا بھائی کوئی گواہ بنا لیں، اس جو لینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا اللہ گواہ ہے، حیران ہو۔ پھر دوست نے کہا کہ بھئی اس معاملے کو جو ہے نا کوئی ضامن دے دو، وہ جس نے لیا وہ کہتا ہے میرا اللہ ضامن ہے، تاریخ مقرر ہو گئی، فلاں دن آپ کو یہ میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اب وہ آدمی قرض لے کر چلا گیا، دوسرے آدمی دینے والے نے اعتبار کر لیا، جب وہ چلا گیا اب وہ پیچھے وہ جو ہے نا اس کو بھی اعتبار آ گیا، اس کو بھی یقین تھا کہ میں نے واپس رقم واپس کرنی ہے۔ اب جب وہ زمانہ پورا ہو گیا، جس دن
जिस दिन उसने रकम लौटानी थी वो आया और वो दरिया के दूसरी तरफ रहता था, दरिया से पार रहता था। अब जब वो आया रकम उसके पास थी, अब वो हैरान हुआ कि उसे कोई कश्ती नहीं मिल रही, दरिया से दूसरी तरफ जाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा। उधर जिस आदमी ने रकम लेनी थी वो भी दरिया के किनारे पर आ गया कि हो सकता है वो आ जाए और मैं रकम उससे वसूल कर लूँ। अब ये इधर उधर बड़ी उसने तलाश की, कोई उसको सबब नहीं मिला। तो उसने यूँ किया कि एक लकड़ी उठाई और लकड़ी को अंदर से खोखला किया, खोखला करके 1000 दीनार उसके अंदर रख दिए और उस पर लिख दिया कि मैंने ये अल्लाह की ज़मानत पर कर्ज लिया था और अल्लाह की ज़मानत पर उसको अल्लाह के हवाले करके अदा कर रहा हूँ। वो लकड़ी के अंदर उसने खोखला किया, लकड़ी को बंद किया, बंद करके उसने वो लकड़ी दरिया के अंदर फेंक दी और फिर तलाश करने लग गया कि कोई सबब मिल जाए, लेकिन कोई सबब नहीं बना। उसने अल्लाह के हवाले करके चला गया। अब वो आदमी जो उधर रकम लेने वाला था वो भी आया हुआ था, वो भी काफ़ी इंतज़ार करता रहा। जब शाम होने लगी तो वो वापस जाने लगा कि नहीं आया, हो सकता है कश्ती नहीं मिली हो। तो देखा कि एक लकड़ी है, उस लकड़ी को उसने उठा लिया। उसने कहा चलो ये लकड़ी दरिया के अंदर आ रही है, इसको घर ले जाऊंगा, इसको जो है ना खोलूंगा, खोल कर जो है ना इसको छोटे टुकड़े बनाऊंगा और चूल्हा जलाऊंगा। वो घर ले गया, उसने कुल्हाड़े से उस पर वार किया तो वो अचानक फटी, उसके अंदर 1000 दिनार निकल आए और एक पर्ची भी थी। जिस पर्ची पर लिखा हुआ था कि मैं फ़लाँ ने अल्लाह की ज़मानत से फ़लाँ आदमी से इतना कर्ज लिया था 1000 दीनार, आज मैं अल्लाह की ज़मानत पर हवाले करके जा रहा हूँ, अल्लाह इसको पहुँचाएगा। तो मालिक के पास पहुँच गए। कुछ अर्सा गुजरा, वो आदमी जिसने कर्ज देना था वो 1000 दीनार उसने उठाए हुए और उसने जो है ना सफ़र करके उसके पास पहुँचा। जब पहुँचा तो उसने कहा भाई मैंने आपकी रकम आपसे ली थी, उधार ली थी, आज मैं आपको वापस कर रहा हूँ। उस वक़्त असबाब नहीं बने थे इसलिए वापस नहीं कर सका, आज मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना वो पहुँच चुका हूँ, वापस कर रहा हूँ, आप मेरी रकम वसूल कर लें। उसने कहा ना भाई मैं तो अपनी रकम वसूल कर चुका हूँ। उसने कहा कि तूने कैसे रकम वसूल की, मैं तो तेरे पास आया ना हूँ। उसने कहा बस हो गई वसूल। उसने कहा नहीं बता तो सही मामला। उसने फिर मामला बताया कि एक लकड़ी मेरे पास आई, उस लकड़ी के अंदर ये जो है ना तहरीर थी, ये तहरीर आपकी लिखी हुई है, आपने अदा कर दी है, मेरे पास पहुँच चुके। तो ये थे मुसलमानों के मामला कि मुसलमान अपने मामले में इतने एक्टिव थे कि जब किसी से मामला करते थे तो उसको पूरा कोशिश करते, अल्लाह के हवाले करके उन्होंने पूरा कोशिश कर दी कि मैं अदा कर दूं, आगे अल्लाह ने पहुंचा भी दिए। जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह तो किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। इसलिए फरमाया कि जिस पर हक है वो सही तौर पर इमला करवाए, वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, और चाहिए कि अल्लाह से डरे, वला यबख़स मिन्हु शैआ, और कुछ कमी ना करे। अल्लाह जो उसका रब है, परवरदिगार है, पालनहार है, उससे डरता रहे। आगे फरमाया कि फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़, जिस आदमी ने हक देना है उसके अंदर अगर कोई कमी हो, मसलन वो सफ़ी है, कुरान हकीम ने फरमाया वो सफ़ी है, मजनून है, बेअकल है, उसको इतनी समझ नहीं है, या बेअकल है, और ज़ईफ़न या कमज़ोर है, बच्चा है, या बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है कि उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, ज़ईफ़ ज़ौफ़ुल उम्री में पहुँच चुका है, ज़ईफ़ुल उम्री में पहुँच चुका है, औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला हुआ, या फिर उसके अंदर लिखवाने की ताकत नहीं है, खुदा न करे वो गूंगा है, बोल नहीं सकता, या फिर उसको कोई मर्ज लायक हो गया है कि उसकी ज़ुबान पर फालिज पड़ गया, वो बोल नहीं सकता, या फिर उसकी ज़ुबान ऐसी है कि सामने वाला समझ नहीं सकता। अब उसको अपना जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको अपना दूसरा आदमी लेने की ज़रूरत है जो उसकी तर्जमानी करे, तर्जमान की ज़रूरत है, तो तर्जमान ले। तो ऐसी सूरत में फरमाया कि वो आदमी जो उसके अंदर ये उयूब पाए जा रहे हैं, फरमाया वो नहीं लिखवा सकता, बेवकूफ़ी की वजह से, मजनून है, या फिर कमज़ोर है, या फिर उसके ज़ुबान ऐसी नहीं चलती। तो ऐसी सूरत में फरमाया कि वो आदमी लिखवाए जो उसका वली हो, जो उसका वली हो वो आदमी लिखवाए और इंसाफ से लिखवाए। वली उसका वली जो उसका ज़िम्मेदार है वो आदमी उसकी तरफ से लिखवा ले और इंसाफ से लिखवाए। फल युमलिल वलियुहु बिल अदल, इंसाफ के तकाजे को कायम रखते हुए वो इंसाफ से जो उसने मामला देना है वो सारा लिखवा दे। फरमाया कि ऐसी सूरत में क्योंकि वो ख़ुद लिखवाने पर कुदरत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, तो फरमाया उसका वली इंसाफ से लिखवा दे। तो इंसाफ से लिखवाने से जो है ना उसका मामला पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन की समझने की तौफीक अता फरमाए।